میں عرض کر رہا تھا خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جن کو اللہ علم نبوت بھی دے، اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اللہ فکر نبوت بھی دے۔ کبھی علوم نبوت ہوتے ہیں اور نبوت کی فکر نہیں ہوتی، نبوت والی کڑ نہیں ہوتی، تو پھر آدمی کے معاملات بدل جاتے ہیں، رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے، رہنا سہنا بدل جاتا ہے۔ ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے؟ علم تو میرے پاس ہے نا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تب ہوتا ہے کہ جب فکر نہ ہو، اور جب فکر ہو پھر بندہ یہ نہیں کہتا علم میرے پاس ہے، مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے۔ پھر علم والا سمجھتا ہے علم کسی کو سمجھانا ہے تو مجھے ایسے بندوں کی ضرورت ہے کہ جن کو میں نے سمجھانا بھی ہے، اس لیے مجھے ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو نبوت کا علم بھی عطا فرمائے اور نبوت کی فکر بھی عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں ایک جماعت آئی کراچی کی، اس میں ڈاکٹر اور انجینئر حضرات تھے۔ تو جب جانے لگے تو مجھے ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے مولانا صاحب ہمیں کوئی آپ نصیحت فرمائیں۔ میں نے کہا آپ کے بڑے بیٹے کی عمر کیا ہے؟ 12 یا 13 سال بتائے۔ میں نے کہا جب واپس جائیں تو ان کو 1 سال کے لیے جماعت میں بھیج دیں۔ ان کو بہت عجیب لگا، کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا تبلیغ کا کام اچھا نہیں ہے؟ کہا جی اچھا ہے۔ میں نے کہا یہ بات تو میں کہہ رہا ہوں، اس کو واپس جا کر سال کے لیے جماعت میں بھیج دیں۔ مجھے کہتے جی ابھی تو پڑھے گا، اس کی پڑھنے کی عمر ہے۔ تو میں نے کہا تبلیغ میں دین کا کام بھی کرتا رہے گا، پڑھتا بھی رہے گا، اس میں کیا؟ کہتے نہیں وہاں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا پھر کہاں پڑھے گا؟ کہا جی کسی مدرسے میں، اسکول میں، وہاں پڑھے گا۔ میں نے کہا بہت اچھا، جو بات میں سمجھانا چاہتا تھا اللہ کا شکر ہے آپ کو سمجھ آ گئی۔ اگر یہ بات میں بغیر مثال دیے براہ راست کہتا تو شاید بات آپ کو سمجھ نہ آتی۔ کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا دعوت اور تبلیغ کے کام سے نبوت کی فکر اور کڑن پیدا ہوتی ہے، اور مدارس میں رہنے سے نبوت والا علم پیدا ہوتا ہے۔ میں دعوت اور تبلیغ کے کام کا مخالف نہیں ہوں، دعوت اور تبلیغ کا کام بھی ہمارا ہے اور مدارس بھی ہمارے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ یہاں ماحول علم کا ہے اور وہاں ماحول فکر کا ہے، یہاں غلبہ علم کا ہے اور وہاں غلبہ فکر کا ہے۔ اس لیے مدارس بھی ضروری ہیں جہاں رہ کے علم پڑھا جائے، اور دعوت اور تبلیغ کا کام بھی مناسب ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ وہاں فکر اور درد پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم فکر نبوت کی بھی قائل ہیں اور علم نبوت کے بھی قائل ہیں، اس لیے ہم سب چیزوں کے قائل ہیں۔ آپ نے دیکھا ہم نے دورہ کے دوران جہاں دیگر علماء کو دعوت دی، وہاں دعوت اور تبلیغ کے حضرات کو مستقل دعوت دی ہے۔ ان کو ہم نے کہا کہ آپ بیان کریں، طلباء کو تیار کریں، ہمارا دورہ ختم ہو جائے یہ تبلیغ میں چلیں، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، جانا چاہیے، ہم اس پر خوش ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا نبوت کا دروازہ بند ہے، اب علم نبوت باقی رہے گا، فکر نبوت باقی رہے گی، اور جب یہ دو جمع ہوتی ہیں تو پھر کار نبوت بنتا ہے۔ نبوت کا کام ہے علم بھی ہو اور فکر بھی ہو، علم بھی ہو اور فکر بھی ہو۔ فکر ہو تو امت کے اندر دین کو پیدا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جب علم ہوتا ہے تو پھر صحیح دین زندہ ہوتا ہے، پھر غلط قسم کا دین زندہ نہیں ہوتا۔ میں ہی گزارش کر رہا تھا کہ ابھی فکر ہوتی ہے علم نہیں ہوتی، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم امت کے ان طبقات کو امت کہہ لیتے ہیں جو امت کا فرد نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ ایک ہے امت اجابت اور ایک ہے امت دعوت۔ جو پیغمبر کا کلمہ پڑھے وہ امت اجابت، اور جو کلمہ نہ پڑھے وہ امت دعوت۔ اب امت اجابت الگ ہے، امت دعوت الگ ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں یہ امت اجابت کے فرد ہیں، اور جن کو ہم دعوت دے کے ایمان پہ لانا چاہتے ہیں وہ امت دعوت کے فرد ہیں۔ یہ فرق پر بندے کو سمجھ آ جاتا ہے۔ پھر حدود سمجھ آتی ہے، نماز پڑھنی ہے کہاں، نماز پڑھنی ہے کس کے پیچھے، کس کو جوڑنا ہے، کس کو نہیں جوڑنا، کس کو کس حد تک جوڑنا ہے، کس کو کس حد تک نہیں جوڑنا، یہ باتیں ساری سمجھ آتی ہیں جب فکر کے ساتھ ساتھ بندے کے پاس علم بھی ہو۔ اور جب فکر ہو اور علم نہ ہو تو پھر میں آپ کو پہلے بات سنا چکا ہوں کہ ہم اتنی بات کہہ لیتے ہیں ہم شکاری ہیں اور ہم نے شکار کھیلنا ہے، لیکن علم ہو تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس جانور کے شکار کھیلنا اور کس کا شکار نہیں کھیلنا۔
شکاری نے شکار کھیلنا لیکن ہر جانور کو تو نہیں نا کھیلنا، لیکن یہ تب ہے نا جب علم ہوگا، علم نہیں ہوگا تو بندہ ہر جانور کا شکار کھیلتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو علم نبوت بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ فکر نبوت بھی عطا فرمائے، جس کو جمع کریں گے تو نبوت کا کام چلتا ہے۔ اللہ آپ سب کو نبوت کے کام کے لیے قبول فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔